إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج یکم ذوالحج سن 1445 ہجری ہے۔ عشرہ ذوالحجہ کا آج پہلا دن ہے، اس لیے آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل عشر ذی الحجہ و اعمالها، عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے اعمال۔ یہ وہ مبارک دن ہیں کہ جن کی عظمت اور بزرگی کے پیش نظر سلف صالحین کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ سال میں 3 عشروں میں عبادت کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک یہ عشرہ ذوالحجہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان السلف یعظمون 3 عشرات، سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، ان میں عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور العشر الاخیر من رمضان کا آخری عشرہ، والعشر الاول من ذی الحجہ، اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، والعشر الاول من المحرم، اور محرم کا پہلا عشرہ۔ اس لیے علماء نے جس طرح سال بھر کی راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتوں کو افضل قرار دیا ہے، اسی طرح دنوں میں، سال بھر کے دنوں میں عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں کو تمام سال کے دنوں سے افضل قرار دیا ہے۔ افضل و ایام الدنیا، سال بھر کے دنوں میں سے یہ افضل ترین دن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفجر ولیال عشر۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ولیال العشر المراد بہا عشر ذی الحجہ، اس سے مراد ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے، پہلا عشرہ ہے، ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس لیے
ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو عبادت کس قدر پسند ہے اور کس قدر محبوب ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سال کے باقی کسی دنوں کے اندر عبادت اس قدر محبوب نہیں ہے، اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جس قدر ان 10 دنوں کے اندر عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، فقالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، مقام و مرتبہ ہے، وللجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا مقام نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ، ان دنوں کے اندر عبادت کرنا اس کا مرتبہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، اللہ سوائے اس شخص کے خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، جو اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا، مال بھی اس نے لگایا، جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی، اس کے مقام کو تو کوئی نہیں پا سکتا۔ اس کے علاوہ باقی اعمال کی نسبت ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا العشر، سال کے دنوں میں سے افضل ترین دن یہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلا اور اس نے اپنا مال بھی لگا دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ تو گویا کہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو سال بھر کے دنوں سے افضل دن قرار دیا۔ ان دنوں کے اندر عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت قرار دیا۔ بعض روایات میں افضل، بعض میں ازقا، بعض میں احب الی اللہ، یہ اعمال کے بارے میں آیا کہ ان دنوں کے اندر عبادت کرنا اللہ کے ہاں بڑی پاکیزہ ہے، بڑی محبوب ہے، باقی دنوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو جب ان دنوں کی اس قدر فضیلت ہے تو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخر ان دنوں کی اتنی فضیلت، اتنی اہمیت بیان کی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ، کہتے ہیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا سبب یہ ہے لمکان اجتماع امہات العبادت فی، کہ امہات العبادات ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ بڑی بڑی عبادات اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کے اندر جمع کر دی ہیں جو باقی دنوں کے اندر نہیں ہیں۔ ان میں مثال کے طور پر نماز ہے، اور اس کے اندر عید کی نماز بھی ہے، صیام ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، انہی دنوں کے اندر حج ہے، انہی دنوں کے اندر قربانی ہے جو کہ باقی دنوں کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے ان دنوں کو سال کے دنوں سے افضل ترین دن قرار دیا گیا، اور ان دنوں کے اندر عبادت اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت قرار دی گئی ہے۔ اس لیے کہ ان دنوں کے اندر جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایک دن یوم عرفہ بھی ہے، اور یوم عرفہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن میں میدان عرفات کے اندر وقوف کرنے کو حج کا رکن اعظم قرار دیا گیا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج اصل میں ہے ہی میدان عرفات میں وقوف کرنے کا نام۔ اس لیے حجاج کرام جن کو اللہ رب العزت نے اس سال حج ادا کرنے کی سعادت بخشی ہے، ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ میدان عرفات میں پہنچ کر میدان عرفات کی حدود کے اندر ضرور داخل ہوں، کیونکہ حج ہے ہی میدان عرفات میں وقوف کا نام۔ بعض لوگ
اے سی کی وجہ سے گرمی سے بچنے کے لیے مسجد نمرہ میں رہتے ہیں، تو مسجد نمرہ میں رہنے والے جہاں امام خطبہ دیتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، تو اس کا محراب والا حصہ تقریباً 1 سے زیادہ یہ میدان عرفات کے باہر ہے۔ امام جہاں خطبہ دیتا ہے یہ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ اس مسجد کے اندر بڑے بڑے سائن بورڈ آویزہ ہیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے میدان عرفات کی حدود شروع ہوتی ہیں۔ تو امام کا خطبہ سننے کے بعد جو لوگ وہاں موجود ہیں، نماز ادا کرنے کے بعد ان کو لازمی طور پر پیچھے میدان عرفات کی حدود کے اندر داخل ہو جانا چاہیے۔ یہ دن اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، اللہ کے نزدیک یوم عرفہ سے زیادہ عظیم دن اور عظمت والا دن اور افضل دن اور کوئی نہیں ہے۔ اس دن خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ینزل اللہ تعالیٰ الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ میدان عرفات میں جو لوگ وقوف کر رہے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حوالہ دے کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یباہی بأہل الارض اہل السماء۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ کوئی سال کے دنوں میں ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جتنے میدان عرفات میں کھڑے ہونے والے یہ یوم عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ لوگ جن کی کیفیت یہ ہے کہ سب ایک جیسا لباس پہنے ہوئے احرام میں میدان عرفات میں ایک میدان کے اندر سارے جمع ہیں، دور دراز کے سفروں سے تھکے ہوئے، حج کی مشقتیں برداشت کر کے آنے والے آج یہاں پہنچے ہیں، تو اللہ رب العزت وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العزت ان کے قریب ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کے حوالے سے فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، يَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، یہ بندے کس لیے یہاں آئے ہیں؟ اتنے دور دراز کے سفر کر کے، پیسہ خرچ کر کے، اپنا وقت نکال کر، آخر کسی مقصد کے لیے تو یہاں آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عام بخشش اور معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ اس لیے یوم عرفہ یہ عظیم ترین دن ہے، اور اس دن کی دعا، اس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا میدان عرفات کی دعا ہے، یوم عرفہ کی دعا ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ قَبْلِي، اور سب سے بہتر دعا جو میں بھی کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کی، وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس لیے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہاں کی دعا آپ دیکھتے نہیں، بہت پرانی بات ہے، مولانا سمسام رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک بڑے پنجابی کے عظیم شاعر گزرے ہیں، وہ حج کرنے کے لیے گئے تو اس وقت امیر حج سعودی فرما روا غالباً شاہ خالد، وہ اس سال امیر حج تھے، انہوں نے حج کا خطبہ دیا۔ تو جب میدان عرفات کے اندر وقوف کیا تو بابا جی نے اپنے شعروں کے اندر ان کا وہ نقشہ کھینچا۔ وہ کہتے ہیں، وہ دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے وقت کا والی، وہ دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے ملک کا والی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ملک کا بادشاہ وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، وہ ننگے سر غبار آلود کیا پہنے لباس آیا، وہ روتا مانگتا سائل اپنے داتا کے پاس آیا۔ پرے دیکھو صفے باندھے، کہتے ہیں ان کے پیچھے دیکھو جماعت ہے وزیروں کی، امیروں بادشاہوں کی مگر شکلیں فقیروں کی۔ کہتے ہیں آج دنیا کے بادشاہ مختلف ملکوں سے آئے ہیں، وزیر آئے ہیں،
لیکن سارے ایک ہی لباس میں. لباس امتیازی میں کوئی گردانہ نہیں جاتا ہے. یہ کس ملک کا فرد پہچانا نہیں جاتا. یعنی وہاں سارے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ سے مانگ رہے ہیں. بادشاہ بھی اسی لباس میں، وزیر بھی اسی لباس میں، امیر بھی اسی لباس میں، فقیر بھی اسی لباس میں. تو یہ دن وہ عظمت والا دن ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اس دن کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن خوش نصیب لوگوں کو سعادت بخشی کہ وہ میدان عرفات میں پہنچے ہیں اور پہنچیں گے، اللہ رب العزت ان کا حج قبول فرمائے اور حج مبرور بنائے. اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکات سے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں کیا کہ جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کے لیے نہیں گئے وہ اس ایک دن کا روزہ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. آپ نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن صوم یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ 9 ذی الحج کا روزہ یہاں کے لوگ اس دن رکھیں گے جب میدان عرفات میں وقوف کریں گے، کیونکہ یہ مطلع ایک ہے. اور اپنے اپنے ملکوں میں 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے جب وہاں 9 ذی الحج ہوگی. یہ ایک روزہ رکھنا آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے. یہ یوم عرفہ کا دن یہ تکمیل دین کا دن ہے. اس دن اللہ رب العزت نے اس امت پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ ہمارے لیے یہ دین، ہمارا دین مکمل کر دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے وہ دن یاد ہے، وہ وقت یاد ہے جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. حجۃ الوداع کے موقع پر جمعہ کا دن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے. اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی اور یہ احسان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس لیے ان دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہے. اسی دن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے. اور حج اکبر اس سے مراد کیا ہے؟ یوم عرفہ، میدان عرفات کے اندر وقوف. ہر حج حج اکبر ہوتا ہے، ہر حج حج اکبر ہوتا ہے کیونکہ اس میں حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں یہ بڑے مبارک دن ہیں. یہ دن ضائع کرنے کے نہیں. ان دنوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور مختلف عبادات وہ سر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. زندگی میں دوبارہ یہ دن ملیں یا نہ ملیں، لیکن یہ موقع ملا ہے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے. عشرہ ذو الحجہ کے اندر جو کرنے کے اہم کام ہیں ان میں سے پہلا کام یہ ہے الذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر. ذکر الہی کثرت کے ساتھ کیا جائے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایام معلومات میں ذکر کیا جائے. مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایام العشر، عشرہ ذی الحجہ ہیں کہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کرنا. کس طرح؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل الصالح فیہن من هذه الايام العشر. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ عظیم دن اور کوئی نہیں، اور ان کے اندر نیک اعمال جتنا اللہ کو محبوب ہے باقی دنوں میں نہیں. فرماتے ہیں فاکثروا فیہن من التسبیح والتکبیر والتحمید. ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اسی طرح ان دنوں کے اندر تکبیر کا اہتمام. ویسے تو عمومی طور پہ تکبیر یوم عرفہ سے شروع ہوگی فجر کے بعد، فجر کے وقت سے، لیکن
صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں کے اندر بازار میں نکلتے اور تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور لوگ بھی ان کی آواز سن کر تکبیرات کہتے۔ تو ان دنوں کے اندر تسبیح، تکبیرات، اللہ کا ذکر، ایک تو اس کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور دوسرا روزہ یہ اللہ رب العزت کی محبوب ترین عبادت ہے۔ اگر کوئی نفلی روزے رکھ سکے ان دنوں میں تو اسے رکھنے چاہیے، کنٹینیو رکھنا چاہے یا ایک دن روزہ رکھ لیا ایک دن چھوڑ لیا، نفلی روزے ہیں۔ لیکن سخت گرمی کے موسم میں اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم یوم عرفہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی کروانا چاہیے، کیونکہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نفلی روزے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، نیک عمل جو میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم، تم نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ نفلی روزے کی عبادت، نفلی روزہ ایسی عبادت ہے، یعنی روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسری عبادت نہیں کرتی۔ تو اگر اللہ توفیق دے تو نفلی روزے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام، اور پھر صدقہ و خیرات۔ ان دنوں میں جس طرح باقی اعمال کا ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کثرت کے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان صدقہ لتطفی عن اہلہا حر القبور، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آگ کی گرمی سے، قبر کی گرمی سے بچا لیتا ہے، قبر کی گرمی سے بچا لیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو صدقہ کرنے والا شخص میدان معاشر میں اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، یہ صدقہ اس کے سر کے اوپر چھاؤں کرے گا۔ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے صدقہ۔ اس لیے ان دنوں کے اندر صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور انہی دنوں کے اندر نفلی عبادت، فرض عبادت کے علاوہ، یعنی فرضی عبادت کا تو ہر موسم کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، ان دنوں کے اندر زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب موقع ملے تو نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، علیک بکثرت السجود للہ، اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، یعنی نفلی نماز کثرت کے ساتھ ادا کرو۔ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، اس لیے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک سجدہ کرتے ہیں، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا درجہ، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کا ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں، وَحَتَّى عَنْكَ بِهَا خَطِيَّةً، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ، اور صحابی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا، آپ کو وضو کروایا، آپ نے وضو، اس کی اس خدمت کے صلے میں صحابی سے کہا، کوئی آپ کے دل میں خواہش ہو تو بتائیے، میں اللہ سے آپ دعا کروں آپ کے لیے۔ تو کہنے لگے، جی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی خواہش ہے، وہ کیا ہے؟ مرافقتک فی الجنہ، حضرت جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کوئی اور خواہش؟ وہ فقراء صحابہ اکرام وہ پھر کہتے ہیں، ہوا ذاک یا رسول اللہ کے رسول، بس ایک ہی خواہش ہے، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو، آئنی علی نفسک بکثرت السجود، پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں نفلی عبادت کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مبارک دنوں کو غنیمت جاننے اور ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے اور قبول فرما لے، اور ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم بھائی اور عزیزو، ان دنوں کے اندر کرنے والے کاموں میں سے ایک اہم کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا اور قربانی کرنا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم النحر کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہایا جائے، جانور ذبح کیے جائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ان دنوں کے اندر یہ یوم النحر اتنا عظمت والا دن ہے کہ ان اعظم الایام عند اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی عظمت والے دنوں میں سے ایک دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے، جب لوگ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ ثم یوم القر، پھر اس کے بعد اگلا دن۔ اس لیے قربانی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت بخشی ہے، صحیح موقف قربانی کے بارے میں یہی ہے کہ صاحب استطاعت لوگ، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں، جو قربانی کا جانور خرید سکتا ہے یا اس کے پاس جانور میسر ہے، اس نے گھر میں پالا ہے اس نیت سے، تو اس کو قربانی کرنی چاہیے، اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی گھر کا سربراہ اگر کرے گا تو اس کے گھر کے باقی افراد کی طرف سے کافی ہوگی، اس کی بیوی اور اس کے بچے جو اس کی زیر کفالت ہیں ان کی طرف سے وہ کافی ہوگی، ہر کسی کو الگ الگ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مدینہ طیبہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ 2 خوبصورت دمبے، سینگوں والے، چت کبرے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کانا یاکل فی سواد وینظر فی سواد ویمشی فی سواد، سفید رنگ کا ان کا رنگ تھا لیکن منہ کا حصہ کالا تھا، آنکھیں کالی تھی، پاؤں کالے تھے، اور ایسا جانور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور خوب موٹے تازے۔ اور ایک روایت میں موجوعین، بعض اوقات وہ خصی ہوتے تھے، سینگوں والے دمبے خوبصورت اور خصی دمبوں کی آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کننا نسمی الاضحیہ، ہم قربانی کے جانور کو خوب پالا پوسا کرتے تھے، موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ وکان المسلمون یسمنون اضحیتہم، مسلمان بھی اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ اور قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کا سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، کان کٹے ہوئے نہ ہوں، لنگڑا نہ ہو، بہنگا نہ ہو، بڑی عمر کا نہ ہو کہ جس کی ہڈیوں میں مغز ختم ہو چکا ہو، اور وہ جانور کسی بھی قسم کے بیماری سے وہ پاک ہو۔ ایسا جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے اگر آپ یہاں پر ہیں یا جہاں بھی ہیں، جو مسلمان قربانی کا جانور ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرنے تک ان کو حجامت نہیں بنوانی چاہیے۔ یہ حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر پابندی کرنی چاہیے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد پھر اپنی حجامت بنوانی چاہیے، اور قربانی کا جانور خالص اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا چاہیے۔ اس کے لیے 4 دن ہیں، یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، عید کا دن اور 3 دن اس کے بعد، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق جانور کو ذبح کرنے کے دن ہیں، لیکن عید کے دن یعنی یوم النحر کو ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہلے دن جانور ذبح کیا، اور اس دن کی فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس لیے یہ تمام اعمال جو اللہ رب العزت کے توفیق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کو اپنانے کی، اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بہن بھائی جو اس سال حج کے لیے گئے ہیں ان کا سفر بخیر بنائے، اور ان کا حج مبرور بنائے، اور ان کا حج قبول کر کے ان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے خیر و عافیت سے واپس اپنے وطنوں میں لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی بڑی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ موقع نصیب فرمائے اور زندگی میں بار بار ایسے مواقع نصیب فرمائے۔ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست اور بھائی صداقت علی صاحب، وہ گردے کے تکلیف میں مبتلا ہیں، وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں،
ان کا ایک چھوٹا سا پوتا ہے، وہ بھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے بھائی تنویر صاحب کے لیے دعا کریں، اور بھی جتنے بھائی بیمار ہیں سب بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و برکت سے نوازے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحے درست کر لیں۔